بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو چینل ٹیپو انفو۔ ہم نے لیکچر سیریز شروع کی ہے فارمیسی ٹیکنیشینس کے اسٹوڈنٹ کے لیے جو کہ بی کیٹیگری کا امتحان کی تیاری کر رہے ہیں فارمیسی ٹیکنیشینس کے۔ تو ہم نے تمام لیکچر بنائے ہیں جو سیکنڈ ایئر کے سلیبس میں جتنی بھی بکس ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم کیا پڑھیں گے؟ آج ہم پڑھیں گے فارماسسٹکس 3 کا لیکچر نمبر 17۔ اس کے اندر ہم کیا کیا پڑھیں گے؟ اس کے اندر ہم پڑھیں گے انٹروڈکشن، فارمیسی لے آؤٹ اور فارمیسی ڈیزائن، آبجیکٹو آف فارمیسی لے آؤٹ اینڈ ڈیزائن، ٹائپس آف لے آؤٹ ڈیزائن، اسٹائلس آف لے آؤٹ ڈیزائن، گرڈ لے آؤٹ، فری فلو لے آؤٹ، ٹائپس آف فارمیسیز۔ یہ تمام طرح کے ٹاپک آج کے لیکچر نمبر 17 میں کور کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر پچھلے لیکچر آپ سننا چاہتے ہیں، تمام سبجیکٹ کے ڈسکشن میں تمام سبجیکٹ کا لنک دیا گیا ہے لیکچرز کا۔ وہ تمام سبجیکٹس آپ جو سیکنڈ ایئر کے ہیں ان کا تمام لیکچر سیریز سٹیپ بائی سٹیپ ٹاپک وائز آپ سن سکتے ہیں۔ تو آج کے جو لیکچر کے اندر خاص بات یہ ہے کہ یہ امتحان پہ آؤٹ آف ویو سے بہت ہی اہم ہے، اور دوسرا یہ جو ہے آپ لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو بی کیٹیگری کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو پنجاب فارمیسی کونسل، اور اس میں جو ہے بہت ہی یہ ٹاپک آسان ہے۔ تو اگر آپ اس کو سنیں گے تو یہ مزید آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، تو اس کو آپ نے مس نہیں کرنا اور یہ ٹاپک آپ نے ضرور کمپلیٹ سننا ہے۔ چلیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم لیکچر اپنا شروع کرتے ہیں۔ تو آج کے سب سے پہلے ہم کیا پڑھیں گے؟ آج ہم پڑھیں گے فارمیسی لے آؤٹ۔ لے آؤٹ کیا ہوتا ہے؟ لے آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ فارمیسی لے آؤٹ از اے کمپوننٹ آف فزیکل فیسلٹیز آف فارمیسی، یعنی جو آپ فزیکلی جب کسی جگہ پر کسی زمین پر آپ فارمیسی بناتے ہیں، اس کے اوپر جو جو چیزیں آپ رکھتے ہیں، اس کے اوپر آپ فرنیچر رکھتے ہیں، ٹیبل ڈیزائن رکھتے ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہے کس میں آتی ہیں؟ فارمیسی لے آؤٹ میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لے آؤٹ از اے اسپیس ایلوکیشن اینڈ ارینجمنٹ آف اے ڈرگز ان ڈرگ اسٹور۔ لے آؤٹ جو ہوتا ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک جگہ ہوتی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ فارمیسی کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں، فارمیسی بناتے ہیں، جس کے اندر تمام ڈرگز پڑی ہوتی ہیں۔ اس تمام جگہ کو ہم اسپیس کہتے ہیں، اور تمام جو اس کے اندر ارینجمنٹ ہوتی ہیں اور جہاں جہاں چیزیں پڑی ہوتی ہیں، کہاں ٹیبل پڑا ہے، کہاں پر ریکس بنے ہوئے ہیں، تو یہ تمام ارینجمنٹس جو ہے کس میں آتی ہے؟ فارمیسی لے آؤٹس اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ڈرگس کی ارینجمنٹ ہوتی ہے، ڈرگ تمام کی طرح ڈرگس پڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فارمیسی لے آؤٹ کے بعد آتا ہے فارمیسی ڈیزائن۔ فارمیسی ڈیزائن کیا ہوتا ہے؟ فارمیسی ڈیزائن انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل اپیرنس آف دی فارمیسی، یعنی اس کے آپ جو رولز ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ فارمیسی کس طرح کی ہونی چاہیے۔ فارمیسی کا ڈیزائن یہ ہے کہ ایک واضح طور پر بورڈ لگا ہونا چاہیے آپ کی فارمیسی کے باہر، جہاں پر آپ کی فارمیسی کا نام لکھا ہونا چاہیے، اور اوپر واضح طور پر لکھا ہونا چاہیے ورڈ فارمیسی، ٹھیک ہے۔ فارمیسی، اور جو فارمیسی سے چھوٹے اسٹور ہوتے ہیں اس کو ہم میڈیکل اسٹور کہتے ہیں، اور ان کے اوپر واضح طور پر لفظ لکھا ہونا چاہیے میڈیکل اسٹور، ٹھیک ہے۔ تو انٹرنل یعنی اندرونی طور پر بھی فارمیسی لکھا ہونا چاہیے، اور بیرونی طور پر بھی فارمیسی لکھا ہونا چاہیے، اور ان کی لک اور فیل ایسی ہونی چاہیے کہ وہ فارمیسی لگے، ٹھیک ہے، ڈرگ اسٹور لگے۔ تو اس طرح کا ڈیزائن ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کا ڈیزائن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فارمیسی کی اسپیس ریکوائرمنٹ کیا ہے اور میڈیکل اسٹور کی اسپیس ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ تو یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ میڈیکل اسٹور کی جو اسپیس ریکوائرمنٹ ہے، یعنی جو جگہ ہے، اس کی لینتھ اینڈ وڈتھ ملا کر 196 اسکوائر فٹ ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اس کی جو وڈتھ ہے وہ ہوگی فرض کرو 14 کلومیٹر، 14 فٹ کی، اور جو لینتھ ہے اس کی 14 فٹ کی، تو دونوں ملا کے کتنی ہونی چاہیے؟ 196 اسکوائر فٹ، یعنی جتنی اس کی وڈتھ ہے اور جتنی اس کی لینتھ ہے، دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو ان کا آنسر 196 اسکوائر فٹ آنا چاہیے یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اتنی اس کا ریکوائرمنٹ ہے اس کی اسپیس کی، کس کے لیے؟ میڈیکل اسٹور کے لیے۔ اگر آپ فارمیسی بنانا چاہ رہے ہیں تو فارمیسی کی اسپیس ریکوائرمنٹ ہے 750 اسکوائر فٹ، تو یعنی آپ کی لینتھ یا وڈتھ جتنی بھی ہوگی وہ ان کو اگر ملٹیپلائی کریں آپس میں تو 750 اسکوائر فٹ کا آنسر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ دونوں چیزیں جو ہے فرض کرو 14 فٹ لینتھ ہے اور 14 فٹ وڈتھ ہے، تو اس کی ملٹیپلائی کریں 14 ملٹیپلائی 14 تو 196 اسکوائر فٹ میڈیکل اسٹور کی ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہے۔ اسی طرح فارمیسی کے لیے جو ہے 750 آپ اس کا اسکوائر روٹ لے لیں تو یہ تقریباً بنتا ہے 25۔ آپ اس کو میں ایک منٹ آپ کو روک کے بتاتا ہوں۔
اس کی جو ریکوائرمنٹ بنتی ہے وہ بنتی ہے 27 اسکوائر فٹ آپ لینتھ رکھ لیں، 27 یا 28 اسکوائر فٹ وتھ رکھ لیں، تو ملٹیپلائی کریں گے تو اس کو 750 اسکوائر فٹ آئے گا. تو یہ آپ کی جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے فارمیسی اسٹور کھولنے کے لیے، میڈیکل اسٹور کے لیے. امید ہے اس کے سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم پڑھتے ہیں آبجیکٹیو آف فارمیسی لے آؤٹ. اس کا آبجیکٹیو، اس کے مقاصد کیا ہیں فارمیسی لے آؤٹ اینڈ ڈیزائن کے؟ اس کے مقاصد یہ ہیں کہ آپ نے جو فارمیسی بنانی ہوتی ہے تو اس کا ڈیزائن جو ہے اس طرح رکھیں کہ اس کے جو کسٹمر ہیں اس کو ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ فارمیسی ہوتی ہے. تو اس کو اگر ہم اپنے ہمارے کورس میں جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھیں تو یہاں لکھا ہوا ہے فارمیسی لے آؤٹ اینڈ ڈیزائن آر دی میجر فیکٹر کنٹریبیوٹنگ ٹو دی فارمیسی سکسیس. ایک تو فارمیسی کی کامیابی کے لیے فارمیسی لے آؤٹ ڈیزائن اہم کردار ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے دی ایکسٹیریئر اپیرنس آف دی فارمیسی اٹریکٹ کسٹمر اٹینشن. دوسری کسٹمر کا اٹینشن کا بھی پتہ چلتا ہے. اگر فارمیسی لے آؤٹ آپ نے اچھا بنایا ہے تو کسٹمر ایزیلی اس میں اٹریکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مین آبجیکٹیو آف دی پراپر لے آؤٹ ڈیزائن آف آ ریٹیل ڈرگ اسٹور اینڈ ہول سیل ڈرگ اسٹور آر لسٹڈ بلو. اس کے مین آبجیکٹیو کیا ہیں؟ ٹو پروجیکٹ آ پروفیشنل امیج اینڈ امپروو جنرل اپیرنس. یعنی اس کا جو لک اینڈ فیل ہونا چاہیے وہ پروفیشنل ہونا چاہیے. یعنی آپ کا بزنس آپ کا فارمیسی کا ہے یا میڈیکل اسٹور کا ہے تو اس کی لک فیل اس طرح پروفیشنل طرح کے ہونے چاہیے. یعنی اس کی تمام چیزیں ارینجڈ پڑھی ہونی چاہیے، الفابیٹیکلی پڑھی ہونی چاہیے، اور تاکہ ان کو فائنڈ کرنا آسان ہو. تو یہ پروفیشنل لک امیج کی مثال ہے. دوسری ہے ٹو مینیمائز دی موومنٹ آف دی کسٹمر ود ان دی پریمسز آف دی ڈرگ اسٹور. اگر آپ کا ڈرگ اسٹور ہے یعنی آپ کا میڈیکل اسٹور ہے یا فارمیسی ہے، اگر وہ اوپن سورس ہے یعنی وہاں کسٹمر موو کر سکتے ہیں تو اس کی موومنٹ ایسی ہونی چاہیے پریمسز کی تاکہ کسٹمر اس پریمسز کے اندر آسانی سے موو کر سکیں، اپنی پسندیدہ ڈرگس کو یا میڈیسن کو چوز کر سکیں. ٹھیک ہے. ٹو اٹریکٹ اے لارج نمبر آف کسٹمر. یعنی فارمیسی لے آؤٹ ڈیزائن کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ڈیزائن ایسا اچھا ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کسٹمر اس کی طرف اٹریکٹ ہوں، اٹینشن لیں. ٹھیک ہے. ٹو انکریز دی سیل آف اسٹور. فارمیسی لے آؤٹ ڈیزائن کا اور مقصد یہ ہے کہ اس کی سیل بڑھائیں. میڈیکل اسٹور کی یا فارمیسی کی سیل بڑھانا مقصد ہے. اس طرح کا ڈیزائن ہونا چاہیے. اگر زیادہ اس کو کسٹمر کو چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، اس کا لے آؤٹ اچھا ہوگا تو وہ کسٹمر اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوگا، زیادہ آپ کی سیل ہوگی، سیل انکریز ہوگی. اور ایک مقصد کیا ہے؟ ٹو ریڈیوس دی سیلنگ ایکسپینسز ٹو اے منیمم. ان سیلنگ ایکسپینسز آپ کم سے کم رکھ سکتے ہیں فارمیسی لے آؤٹ ڈیزائنس کی وجہ سے. ٹو پرووائڈ دی کسٹمر سیٹسفیکشن. کسٹمر کو سیٹسفائی کرنا یہ بھی مقصد ہے فارمیسی لے آؤٹ ڈیزائن کا. ٹو ہیو اے پراپر انٹرنس آف دی کمنگ گڈس. یعنی جو آپ کے میڈیکل اسٹور میں جو گڈس آ رہی ہیں جو آپ پرچیز کرتے ہیں اس کے لیے آپ پراپر انٹرنس ہونی چاہیے. یعنی اس کے لیے آپ فرض کریں پرچیزنگ کے لیے الگ ڈور رکھیں اور کسٹمر کو چیزیں دینے کے لیے الگ اسپیس ہونی چاہیے. دونوں چیزیں الگ ہونی چاہیے، یعنی پراپر انٹرنس ہونی چاہیے. تو یہ تمام چیزیں ہم کس میں دیکھتے ہیں؟ فارمیسی لے آؤٹ ڈیزائن میں دیکھتے ہیں. اور نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ٹو ہیو اے اسپیس فار ریزرو اسٹاکس آفس اینڈ ریسٹنگ پلیس فار دی امپلائیز. اگر امپلائیز کا بریک ٹائم ہے تو وہ ریسٹنگ پلیس کے لیے جگہ ہونی چاہیے فارمیسی میں، اور اگر اسٹاک ریزرو ہے تو اس کے لیے الگ جگہ ہونا چاہیے. اور آفس کے لیے یعنی جہاں پر فارماسسٹ بیٹھتا ہے اس کے لیے الگ جگہ ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں ہم کس چیز میں دیکھتے ہیں؟ فارمیسی لے آؤٹ ڈیزائن میں دیکھتے ہیں. یہ تمام مقاصد ہیں فارمیسی لے آؤٹ ڈیزائن میں. اگر اس میں سے کوئی پوائنٹ آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے ٹائپس آف لے آؤٹ ڈیزائن. لے آؤٹ ڈیزائن کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ لے آؤٹ ڈیزائن جو ہے نمبر 1 ہوتا ہے پرسنل سروسز. پرسنل سروس میں آتا ہے ان دس ٹائپ آف لے آؤٹ ڈیزائن اونلی فارماسسٹ گیوز ڈرگس ٹو کسٹمر. یعنی اس میں صرف ایک فارماسسٹ کھڑا ہوتا ہے کاؤنٹر کے اوپر، وہی کسٹمر کو ڈرگ ویریفائی کر کے دیتا ہے. دوسرا ہے سیلف سلیکشن. سیلف سلیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ ان دس ٹائپ آف لے آؤٹ ڈیزائن پروڈکٹس آر ڈسپلیڈ ان اے مینر دیٹ کسٹمر کنزیومر میں سی ہینڈل اینڈ سلیکٹ آئٹم دیم سیلف. یعنی اس میں یعنی آپ اوپن سورس یعنی کوئی بھی کسٹمر آ کے اپنی پسند کی ڈرگ جو ہے چوز کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے اور اس کو سلیکٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو فائنل سلیکٹ جو ہے کسٹمر کر سکتا ہے اور بلنگ کے لیے کاؤنٹر پھر علیحدہ لے جائے گا. اچھا، تیسرا ہے سیلف سلیکشن. سیلف سروسز. سیلف سروسز کیا ہوتا ہے کہ کسٹمر جو ہے خود ہی پروڈکٹ چوز کرے اور خود ہی کاؤنٹر پر لے آئے. دس ٹائپ آف لے آؤٹ ڈیزائن از موسٹ آفن یوز ان اب سپر ڈرگ اسٹور بٹ فار دی نان ڈرگ آئٹم اینڈ کمیونٹی سچ ایز کاسمیٹکس اینڈ
نیوٹریشنل سپلیمنٹ، یعنی یہ اس طرح کی جو سیلف سروسز ہوتی ہے یہ عام طور پر سپر ڈرگ سٹور میں استعمال کی جاتی ہے، اور اس کے اوپر بھی جو ڈرگز ہوتے ہیں ان کے اوپر نہیں، جو نان ڈرگ آئٹم ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی کاسمیٹکس ہے یا نیوٹریشنل سپلیمنٹ ہے، وہ چوز کر سکتا ہے کسٹمر اپنی مدد آپ کے تحت، یعنی خود ہی وہ گھوم پھر کے آئٹم سلیکٹ کرے گا اور خود ہی کاؤنٹر پر لے آئے گا بلنگ کے لیے۔ یہ سیلف سروسز ہے، ٹھیک ہے۔ سیلف سلیکشن اور سیلف سروسز میں فرق یہ ہے کہ سیلف سلیکشن میں وہ صرف اس کو سلیکٹ کر سکتا ہے کہ میں نے یہ میڈیسن لینی ہے، اور وہ بتائے گا جو سپورٹنگ سٹاف کھڑا ہوگا اس کو، اور وہ خود ہی آگے اس کا لے کے آئے گا کاؤنٹر پر، اس کا بل بنائے گا۔ سیلف سروس میں یعنی کسٹمر نے سلیکٹ بھی خود کی اور کاؤنٹر پر بھی خود لے آیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں دونوں میں فرق ہے۔ نیکسٹ ہے اسٹائل آف لے آؤٹ ڈیزائن۔ اسٹائل آف لے آؤٹ ڈیزائن میں کیا آتا ہے؟ ٹو موسٹ کامن لے آؤٹ اسٹائل آر یوز ان انٹرنل ارینجمنٹ آف فٹنگ اینڈ ریکس، یعنی جو ہماری فارمیسی کے اندر یا میڈیکل اسٹور کے اندر جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں اس کی ارینجمنٹ جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 گریڈ لے آؤٹ۔ گریڈ لے آؤٹ میں یعنی خانے خونے بنے ہوتے ہیں، باکس بنے ہوتے ہیں، اور دوسرا آتا ہے فری فلور۔ فری فلور لے آؤٹ میں یعنی اس میں جو ہے کوئی ایک دیواروں کے اوپر خانے نہیں ہوتے، سائڈوں پر بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں آپ سمجھ لیں کہ گریڈ لے آؤٹ میں اس طرح چیزیں ہوتی ہیں، اور جو فری فلور لے آؤٹ ہے اس کے اندر چیزیں جو ہے آپ سمجھیں چیزیں جو ہے اس کے اندر ارینج نہیں ہوتی۔ ارینج مطلب کہ کوئی ایسے سینٹر میں پڑی ہوں گی اور ارد گرد کوئی اور پڑی ہوں گی، تو اسی طرح جو ہے یہ کس میں ہوتا ہے؟ فری فلور لے آؤٹ میں ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو فری فلور لے آؤٹ اور گریڈ لے آؤٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا گریڈ لے آؤٹ۔ گریڈ لے آؤٹ کیا ہوتا ہے؟ ان دس گریڈ لے آؤٹ ڈیزائن all fittings and counters are installed at the right angle to one another، یعنی اس میں تمام چیزیں جو ہے رائٹ اینگل پہ پڑی ہوتی ہیں، یعنی 90 ڈگری کے زاویے کے اوپر پڑی ہوتی ہیں۔ یہ کس میں ہوتے ہیں؟ گریڈ لے آؤٹ میں۔ پروڈکٹس آر ڈسپلیڈ ان اسٹریٹ اینڈ پیرلل لائن، بالکل سیدھی لائن میں پڑی ہوتی ہیں۔ ایڈوانٹیج آف گریڈ لے آؤٹ اسٹائلس آر مور پروڈکٹ ایکسپوئر، ایزی ان کلیننگ اینڈ میکسیمائز یوٹیلائزیشن آف اویلیبل اسپیس۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا گریڈ لے آؤٹ میں تمام ڈرگس جو ہے بالکل سامنے پڑی ہوتی ہیں، ترتیب سے پڑی ہوتی ہیں اور 90 ڈگری کے اینگل پہ پڑی ہوتی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈرگ ڈسپلے ہو جاتی ہیں، اور ڈسپلے ہونے سے کسٹمر کو ایزیلی کسٹمر اور آپ فائنڈ کر لیتے ہیں، اور اس کی صفائی ستھرائی رکھنا بھی آسان ہوتا ہے۔ جو نیکسٹ لے آؤٹ ہے وہ ہے فری فلور لے آؤٹ۔ فری فلور لے آؤٹ میں کہ کوئی ترتیب نہیں ہوتی، اس میں جو ہے ڈرگز جو ہے ایک خاص اور کمپلیکس ارینجمنٹ میں پڑی ہوتی ہیں۔ ہم اس کو اگر دیکھیں ان فری فلو اسٹائل فکسچرس اور irregular شیپ یعنی کسی خاص ترتیب نہیں ہوتی، سرکل میں بھی ہو سکتی ہیں، آرک میں ایرو کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں، ٹرائی اینگل میں بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ٹرائی اینگل میں اس طرح بھی ڈرگ ہو سکتی ہیں۔ دس لے آؤٹ اسٹائل allow an unstructured flow of customer traffics، فری وینڈرنگ آف کسٹمر انکریج مور پرچیزنگ ایز کمپیئر ٹو گریڈ لے آؤٹ۔ فری فلور لے آؤٹ کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں کسٹمر جو ہے زیادہ پرچیز کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو گریڈ لے آؤٹ۔ تو یہ اس کے ہر کسی کے اپنے فائدے ہیں، اپنے نقصان ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ٹائپس آف فارمیسی۔ ٹائپس آف فارمیسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ فالوئنگ لسٹ بلو اور میجر ٹائپس آف فارمیسی۔ اس میں یہ میجر ٹائپس آف فارمیسی اس میں آتا ہے سب سے پہلے کمیونٹی فارمیسی، ہاسپٹل فارمیسی، کلینیکل فارمیسی، ایمبولیٹری کیئر فارمیسی، کمپاؤنڈنگ فارمیسی، کنسلٹنٹ فارمیسی، انٹرنیٹ فارمیسی اور ویٹرنری فارمیسی، نیوکلیئر فارمیسی۔ ان تمام فارمیسی کو ایک ایک کر کے ہم ڈیٹیل سے آگے دیکھتے ہیں۔ اس میں لاسٹ میں پڑھیں گے ملٹری فارمیسی۔ تو ٹائپ آف فارمیسی میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کمیونٹی فارمیسی۔ کمیونٹی فارمیسی کیا ہوتی ہے؟ ایک ایسی فارمیسی ہوتی ہے جہاں پر ہم ڈائریکٹلی لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں، اور یہ لوکل ایریا میں ہوتی ہے۔ ان لوکل ایریا کا مطلب ہے کہ کسی گلی محلے میں ہوتی ہے، اور وہاں پر عام لوگ ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں اور دوائیاں وغیرہ لے سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو فارمیسی ہوتی ہے اس کو عام طور پر کیمسٹ کہا جاتا ہے، ڈرگ سٹور کہا جاتا ہے، ریٹیل سٹور کہا جاتا ہے۔ تو یہ کمیونٹی فارمیسی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے ہاسپٹل فارمیسی۔ ہاسپٹل فارمیسی جو ہوتی ہے ہاسپٹل کے اندر ہوتی ہے، یہ صرف جو ہے ہاسپٹل کے اندر جو پیشنٹ ایڈمٹ ہوتے ہیں ان کو میڈیسن پرووائڈ کرتی ہے۔ ہاسپٹل فارمیسی کو ہم ایمبولیٹری فارمیسی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کلینیکل فارمیسی۔ کلینیکل فارمیسی یہ بھی فارمیسی
فارمیسی کی برانچ ہے جہاں پر ایک فارماسسٹ ہوتا ہے اور وہ جو ہے پیشنٹ کیئر بھی پرووائڈ کرتا ہے، یعنی پیشنٹ کو میڈیکیشن دیتا ہے، اس کی ہیلتھ کو بہتر بناتا ہے، ویلنس کا خیال رکھتا ہے، ڈیسیز پریونشن کرتا ہے۔ کلینکل فارمیسی کیا ہوتا ہے کہ کلینکل فارماسسٹ اور ایکسپرٹ ان تھراپیوٹک یوز آف میڈیسن، یعنی اس میں جو فارماسسٹ ہوتا ہے اس کو میڈیسن کے تھراپیوٹک یوز کا پتہ ہوتا ہے، اس میں ایکسپرٹ ہوتا ہے، وہ خود ہی ڈائیگنوز کر کے پیشنٹ کو ویلنس کا اور اس کی ہیلتھ پروموشن کا خیال رکھتے ہوئے اس کو خود ہی میڈیسن ڈسپینس کر کے دے دیتا ہے۔ کلینکل فارمیسی اس کو کہتے ہیں، جس میں فارماسسٹ ہی پیشنٹ کو ڈیل کرتا ہے اور فارماسسٹ ہی ان کو میڈیسن پرسکرائب کر کے دے دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے ایمبولیٹری کیئر فارمیسی۔ ایمبولیٹری کیئر فارمیسی جو ہوتی ہے ایسی فارمیسی ہوتی ہے جو کہ بیس ہوتی ہے فارماکو تھراپی سروس، میڈیکل ٹریٹمنٹ بائی مینس آف ڈرگس، جس کے اندر جو ہے ہم کیا دیتے ہیں، یعنی اس کے اندر جو ہے جو فارماکو تھراپی کی ڈرگس اس کے اندر دی جاتی ہیں، جس میں کیا کرتا ہے فارماسسٹ اس کو سروسز پرووائڈ کرتا ہے۔ ایمبولیٹری کیئر میں بھی ان کی سروسز جیسے کلینکل فارمیسی میں فارماسسٹ سروس پرووائڈ کرتا تھا، اسی طرح ایمبولیٹری کیئر میں بھی فارماسسٹ سروس پرووائڈ کرتا ہے۔ فارماسسٹ ان دس سیٹنگ، جو فارماسسٹ جو اس میں بیٹھا ہوتا ہے ایمبولیٹری کیئر فارمیسی میں، اوفن ڈو ناٹ ڈسپینس میڈیسن، اس میں میڈیسن یعنی وہ ڈسپینس نہیں کرتا، یعنی وہ پیشنٹ کو خود نہیں ڈیلیور کرتا، بٹ ریدر سی دی پیشنٹ ان آفس ٹو مینیج کرونک ڈیزیز اسٹیٹس، یعنی وہ پیشنٹ کو دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے جو فارماسسٹ ہوتا ہے، اور اس کی جو کرونک ڈیزیز اسٹیٹس ہوتی ہے اس کو دیکھتا ہے، اس کو مینیج کرتا ہے، یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو سجیسٹ کرتا ہے، جو فارماکو تھراپی سروسز ہیں وہ دیتا ہے۔ فارماکو تھراپی سروسز کا مطلب ہے اس کو اس کی جو میڈیسن ہوتی ہیں اس کو جو اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں اس کی ٹریٹمنٹ اس کے اوپر لکھ دیتا ہے، اور وہ خود ہی جا کے وہ پیشنٹ فارمیسی سے ڈرگ پرچیز کرتا ہے بجائے کہ وہ اسی فارماسسٹ سے لے۔ اس کے بعد ہے کمپاؤنڈنگ فارمیسی۔ کمپاؤنڈنگ فارمیسی مینس اس کو ہم ایسے بتائیں، کمپاؤنڈنگ فارمیسی آر اسپیشلائز ان کمپاؤنڈنگ۔ کمپاؤنڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ہم ڈرگ کو اپنے ضرورت کے مطابق بنا دیتے ہیں۔ پریپیرنگ ڈرگ ان نیو فارمز اور مکسنگ ڈفرینٹ ڈرگس، یعنی مختلف ڈرگس کو مکس کر کے اس کو نئی شکل میں ڈرگ بنانا، اس کو کمپاؤنڈنگ ڈرگ کہتے ہیں۔ یعنی پہلے سے جو ڈرگ میڈیکل اسٹور کے پڑی ہیں اور ریکوائرمنٹ سے ہٹ کر ہیں، تو ریکوائرمنٹ کے مطابق اگر ڈرگ بناتے ہیں تو اس کو کمپاؤنڈنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کمپاؤنڈنگ فارمیسی میں ڈرگ کو کمپاؤنڈ کیا جاتا ہے، نیو فارم میں بنایا جاتا ہے، ڈرگ کو مکس کر کے ایک نئی ڈرگ بنائی جاتی ہے پیشنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق۔ آلتھو میں آلسو ڈسپینس دی سیم نان کمپاؤنڈڈ ڈرگس دیٹ پیشنٹ کین اوبٹین فرام کمیونٹی فارمیسی، یعنی جو کمیونٹی فارمیسی میں جو ڈرگ پڑی ہوتی ہیں پہلے سے، انہی ڈرگس کو ملا کر ایک نئی ڈرگ بنائی جاتی ہے، اور جہاں پر وہ بنائی جاتی ہے اس کو کمپاؤنڈنگ فارمیسی کہتے ہیں۔ کمپاؤنڈنگ فارمیسی یا کمیونٹی فارمیسی ایک بھی ہو سکتی ہے۔ کنسلٹنٹ فارمیسی، کنسلٹنٹ فارمیسی جسے نام سے ظاہر ہے، کنسلٹنٹ مین مشورہ، کسی چیز کا مشورہ دینا، اس میں صرف مشورہ دیا جائے گا کہ آپ نے کون سی میڈیسن استعمال کرنی ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے۔ کنسلٹنٹ فارمیسی پریکٹس فوکس آن میڈیکیشن پروسیجر ریویو ادر دین دی ایکچوئل ڈسپینسنگ آف ڈرگ، اس میں ڈرگ یعنی آپ کو دی نہیں جاتی بلکہ اس کے استعمال کے بارے میں، اس کے پروسیجر کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے کنسلٹنٹ فارمیسی میں۔ اس کے بعد دوسرا ہے انٹرنیٹ فارمیسی۔ انٹرنیٹ فارمیسی جیسے نام سے ظاہر ہے، انٹرنیٹ کا مطلب ہوتا ہے آن لائن فارمیسی، جیسے آج کل ڈیواگو فارمیسی ہے اور دوسری جو آن لائن فارمیسی ہیں کلینک پلس ہے، تو اس طرح کی جہاں پر میں آن لائن آپ کو چیزیں مل جائیں، میڈیسن مل جائیں، تو اس کو انٹرنیٹ فارمیسی بھی کہتے ہیں یا آن لائن فارمیسی بھی کہتے ہیں۔ امید ہے اس کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس میں آپ آن لائن جو ہے اپنے آرڈر پلیس کرتے ہیں اور اپنا ایڈریس لکھتے ہیں، اور اس ایڈریس کے اوپر آپ کو ڈرگ پہنچا دی جاتی ہیں۔ دوسرا ہے ویٹرنری فارمیسی۔ ویٹرنری فارمیسی جیسے نام سے ظاہر ہے، ویٹرنری کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی فارمیسی جہاں پر جانوروں کی ادویات ملیں۔ ویٹرنری فارمیسی کو اینیمل فارمیسی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو اینیمل سے ریلیٹڈ سٹاک ہوتا ہے وہ پڑا ہوتا ہے، اور اینیمل سے ریلیٹڈ جو ادویات ہوتی ہیں وہ اس میں پڑی ہوتی ہیں، اور اینیملز کی ضروریات کے مطابق ادویات اس میں رکھی جاتی ہیں، اس کو ویٹرنری فارمیسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ تمام فارمیسی آپ کو امید ہے سمجھ آ رہی ہوں گی، نہیں آئیں گی تو آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کو دوبارہ بھی میں سمجھا دوں گا۔ نیوکلیر فارمیسی جو ہے، اس میں نیوکلیر فارمیسی کا مطلب ہوتا ہے فوکس آن پریپیئرنگ ریڈیو ایکٹیو مٹیریلس۔ اس میں ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، ریڈیو ایکٹیو مٹیریل، یعنی جس میں ریز نکلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس طرح کی ڈرگز پڑی ہوتی ہیں نیوکلیر فارمیسی میں۔ ریڈیو ایکٹیو مٹیریلس ہوتا ہے فار ڈائگنوسٹک ٹیسٹ فار ٹریٹنگ سرٹن ڈسیز، خاص قسم کی ڈسیز کو ٹریٹ کرنے کے لیے جو ڈرگز ہوتی ہیں وہ نیوکلیر فارمیسی میں پڑی ہوتی ہیں۔ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل اس میں ہوتا ہے نیوکلیر فارماسسٹ انڈر گو ایڈیشنل ٹریننگ اسپیسیفک ٹو ہینڈلنگ دی ریڈیو ایکٹیو مٹیریل۔ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل کا یعنی اس میں ریز نکلتی ہیں جو کہ پیشنٹ کے لیے اور عام جنرل پبلک کے لیے خطرناک ہوتی ہیں، تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک خاص ٹریننگ دی جاتی ہے نیوکلیر فارماسسٹ کو، ٹھیک ہے۔ تو خاص قسم کی ڈسیز کے لیے ہوتی ہے، مثال کے طور پر کینسر وغیرہ کی میڈیسن جو ہوتی ہیں وہ اس میں ریڈیو ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ Unlike in community and hospital pharmacy, nuclear pharmacists typically do not interact directly with the patient. Nuclear pharmacist patient کے ساتھ interact نہیں کرتا، یعنی اس کو ڈائریکٹ میل جول یعنی اس کو میڈیسن ڈسپینس نہیں کرتا، بلکہ وہ دوسری طرح سے بہت ہی پروٹیکٹیو طریقے سے میڈیسن ڈسپینس کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے ملٹری فارمیسی، لاسٹ فارمیسی ہے ہماری، اس میں ہے اس طرح کی ٹائپ فارمیسی لاسٹ ہوتی ہے۔ ملٹری فارمیسی کے فارمیسی وچ میٹس دی نیڈس آف ملٹری ہیلتھ کیئر سسٹم، یعنی جو ملٹری ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، یعنی ملٹری آپ سمجھیں ہاسپٹل ہے، اس کے اندر جو فارمیسی ہوگی اس کو ملٹری فارمیسی کہیں گے، اور ملٹری فارمیسی جو ملٹری کے جو پیشنٹ ہو گئے ان کو وہ ادویات ڈسپینس کرتی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ڈسپینس میڈیسیکیشن ٹو دی ممبر آف ملٹری کے جو حضرات ہوتے ہیں ان کو یہ ملٹری فارمیسی ادویات پرووائڈ کرتی ہیں۔ ڈیپینڈنٹس اور ان کے بچوں کو، ملٹری جو ریٹائر لوگ ہو جاتے ہیں ملٹری سے، ان کو ادویات فراہم کرتی ہیں، جو ایسی فارمیسی ان کو ہم کیا کہتے ہیں، ملٹری فارمیسی کہتے ہیں۔ امید ہے ان کی تمام ٹاپکس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہوگا کنزیومر گڈس اینڈ پرچیزز۔ تو اسی طرح آپ جو ہے اس چینل سے جڑ رہے ہیں تاکہ آپ تمام سبجیکٹس کی تیاری کر سکیں اور آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو اس کے سبجیکٹ کی تیاری میں۔ تو اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہے اور آپ کی تیاری اچھی ہو رہی ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔